جن کی زبان آپ نے دیکھ لی, جن کی ٹون دیکھ لی, جن کا ولولہ اور بدماشی دیکھ لی آپ نے, جو بکری کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو جو زبان ان کے باپ نے سمجھائی سمجھ آ گئی, تو اچھی بات ہے اگر ایک بڑے نے آپ نے سمجھا دیا اور سمجھانے کا وہ صحیح ہو گئے تو دیر ہے درست ہے. اب اس سے آگے پھر سے کوئی ڈرامے بازی, کوئی بدماشی گنڈا گردی کی تو آپ کو بتائیں گے, پھر ڈبل بدماشی ہوگی, پھر آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آئین اور قانونی طور پہ نپٹا جاتا ہے اور ریاست اور سیاست مل کے پھر کیا کرتی ہے. تو آپ کو تو بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا, جو کچھ دام میں نے آگے لیے ہیں ان کا بھی آپ دیکھیں گے. اور ابھی آپ کو ایک اور بات بتانے جا رہا ہوں کہ ان میں بہت سارے آج مخبر ہیں اور بہت سارے ویسے ہی سرنڈر کر چکے ہیں اس 18 گھنٹے کے اندر. ڈی جی اختیار کی پریس اور آج کے دن تک بہت سارے تو سرنڈر کر چکے ہیں. میں آپ کو کھول کے لسٹ تو نہیں دکھا سکتا کیونکہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کسی کی بات ہمیشہ رکھتے ہیں. مجھے مصطفیٰ صاحب ذرا آگے بتائیے گا, کیونکہ آپ تو ایک بہت آئیڈیلسٹک بات کر رہے ہیں نیشنل ڈائیلاگ کی, اور یہ میں عرصے سے سن رہے ہیں. دیکھو اس حوالے سے تو ماحول پیدا نہیں ہو رہا, چاہے آپ جتنا بھی کہیں. دیکھیں راستہ وہی ہے, راستہ بے شک وہی ہو, لیکن وہاں جانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اب فیصل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آج جو ان کی باڈی لینگویج تھی اسے سمجھ آ گیا کہ ان کو سمجھ پڑ گئی اور وہ یہی زبان سمجھتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہاں سے پھر پی ٹی آئی بھی اگر تھوڑا بیک فٹ پہ چلی جائے گی اور آہستہ آہستہ حکومت اپنی جو اسپیس ہے اس کے پاس اس کو اپنے آپ کو مستحکم کر لے گی, یہی ہوگا اگر ڈائیلاگ نہیں ہوگا, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں معاملہ اور تناؤ کی طرف ہی جائے گا؟ لیکن جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو ان کی مثال تو ایسے کہ ایک شخص بارش میں کھڑا بھیگ رہا ہو اور آپ اس کو کہیں کہ ہم تمہارے اوپر ایک پانی کی بالٹی اور پھینک دیں. تو انہوں نے جتنی سختیاں برداشت کرنی تھی, دیگر ان کی جماعت کے جیل میں ہیں, ان کی ایڈیا جیل میں ہے, دیگر ان کی جماعت کے رہنما جیل میں ہیں, کارکنان سختیاں برداشت کر رہے ہیں, جماعت کے پاس انتخابی نشان موجود نہیں ہے, جماعت کا سٹرکچر الیکشن کمیشن ماننے کو تیار نہیں ہے, گرفتاریاں روزمرہ کا معمول ہیں. تو اور کیا کریں گے ان کے ساتھ, اور پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم اس میں ایک چیز مصطفیٰ صاحب, کیونکہ اگر آپ اس چیز کے خواہش مند ہیں کہ دیکھیں ڈائیلاگ ہو, تو آپ تو اس وقت جو آپ کی جو یہ پوری تحریک ہے اس میں تو پی ٹی آئی آپ کے ساتھ ہے نا, پہلے آپ وہاں تو سمجھائیں نا. اگر آپ یہی اچیو کرنے میں ناکام ہے کہ عمران خان تھوڑا سا ٹھنڈا کریں ماحول کو, یا اس قسم کے ٹویٹ نہ کریں براہ راست تنقید کرنے والے, تاکہ ایک ماحول سازگار ہو, اگر آپ وہ نہیں کر سکتے مصطفیٰ صاحب, تو آپ پھر دوسری سائڈ کو کیسے منوائیں گے اور کیسے اس پیج پہ لے کر آئیں گے؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے. اسی لیے دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتوں کی پابندی کا سلسلہ ہے کہ اس کے اندر ان کو اگر سیاستدانوں سے ملنے دیا جائے, اگر تحریک تحفظ آئین کے لوگوں سے ملنے دیا جائے, تو وہاں پر بیٹھ کر ایک گفت و شنید کا سلسلہ اور دروازہ کھولا جا سکتا ہے کہ جس میں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک نیشنل ڈائیلاگ کرنے کے لیے کچھ عرصہ ایک کنڈیشن انوائرمنٹ بنانی ہوگی. لیکن اس کنڈیشن انوائرمنٹ کو بنانے کی جو زیادہ ذمہ داری ہے وہ حکومت پر عائد ہوتی ہے, کیونکہ حکومت کے پاس طاقت بھی ہے. اگر طاقت کا بے جا استعمال ہوتا رہے گا, ان سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی رہے گی, سختیاں رہیں گی, ان کی بہنوں کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جائے گا, تو پھر ان کی پاس بھی اسپیس کم رہ جاتی ہے. تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا پڑے گا. جہاں تک بات ہے ترقی کی کہ پاکستان کے اندر بہت ترقی ہو رہی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ترقی ہو, لیکن آپ کی میں توجہ دلاؤں گا کہ آج سے کچھ دن پہلے پاکستان بزنس کاؤنسل نے ایک فورم رکھا تھا, اور وہاں پر جنرل سرفراز غالباً جن کا تعلق ایف اے ایف سی سے ہے, انہوں نے پاکستان کی معیشت کے اندر جو خرابیاں ہیں وہ گنوا دی کہ پاکستان کی معیشت اس وجہ سے نہیں ترقی کر سکتی کہ یہاں پر ایکسیسو ٹیکسیشن ہے, پاکستان کا جو گروتھ ماڈل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. آئی ایم ایف کی رپورٹ ابھی آپ کے سامنے آئی, اس آئی ایم ایف کی رپورٹ کے اندر کیا کہا گیا کہ یہی ہماری معیشت جو آج 2.5% پہ ترقی کر رہی ہے یہ 6.5% پہ ترقی کرے گی, یعنی کہ 4% کا اس میں فرق آ سکتا ہے اگر ہم صرف کرپشن اور مس گورننس ختم کر دیں. تو اس وقت بھی آئی ایم ایف جس سے ہم قرضہ لے رہے ہیں, جو اس نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق پاکستان میں 5 سے 6 ہزار ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے. تو ہمارے جو چیلنجز ہیں انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی شک نہیں, یہ سارے چیلنجز ہیں, لیکن مجھے